اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صلوات بھیجیے محمد آل محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مفہومین کے لیے خاص طور پر شہداء کو شامل کر لیجیے. اس میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کامل کی معصوم بچیوں کو جو شہید کی گئی، فلسطین کے مظلوموں کو، ان سب شہیدوں کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد پر. صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات دے دیجیے. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مظلوم کی حمایت کی بات آئی ہے آپ گھروں میں نہیں رہے. الحمدللہ، خدا کا شکر. اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا کہ اپنی تکلیفوں کو بھلا کے انسانیت کی تکلیفوں میں باہر آئے. تو جو انسانیت کے لیے باہر نکلیں گے وہ بھلا اہل بیت پر ہونے والے مظالم پر کیسے نہ بچ گئے. اور صرف اہل بیت پر کیوں، آج تو ہم صحابہ کرام کے لیے بھی نکلے ہیں نا. آج تو ہم بچہ جان لے بات. آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنے نکلے. آج تو ہم ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن کے ساتھ، ان کی قبروں کے ساتھ جو کیا گیا اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کے لیے نکلے نا بھائی. تو لہذا آج تو ہم نے کہا نا کہ ہم تو سب کے لیے آئے بھائی. صرف اہل بیت علیہ السلام کی قبور مطہرات کا معاملہ مسئلہ تھوڑی ہے. 7,000 سے زیادہ صحابہ کی قبروں کو ڈھایا گیا. جن بدبختوں نے ڈھایا صحابہ کی قبروں کو ان پہ تو لعنت بھیج دو. یہ کہتے ہیں آپ صحابہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتے تھے، وہ کر رہے ریکارڈ ہو گیا، FIR کٹوا دو. کون صحابہ کی قبروں کو ڈھانے والوں پر لعنت. بھیا طریقہ مجھ سے سیکھا کرو، تبرہ کا تمہیں سمجھ بھی نہیں آتا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. چلو اور تمہیں ایک راستہ بتاؤ، امہات المومنین کی قبروں کو ڈھانے والوں پہ لعنت. اور بتاؤ مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے والوں پہ لعنت. مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والوں پہ لعنت. واقع ہرہ کے ذمہ داروں پہ لعنت. آج سے مجھ سے پوچھو کیوں جہادت کی باتیں کرتے ہو؟ جہادت کی باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں تاریخ معلوم نہ ہو. ہم تو سب کی تاریخیں پہچانتے بھائی. ہمیں معلوم ہے کہاں نشے میں پانی مرے گا. بیٹھے نا بتانے کے لیے پوچھتے ہوتے جاہلوں کو لے آتے ہو تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم بیٹھے نا بتانے کے لیے کتنے راستے ہیں بھائی، بہت راستے ہیں. بلکہ بعض امہات المومنین کو تو بڑے ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں مسائل کے پہاڑ ان پر توڑے گئے. بلکہ ہم تو اور بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں. جس نے رسول کے صحابہ کو اذیتیں دیں، ان کو قتل کیا، ان کو درے مارے، ان کی پسلیاں توڑی، کبھی واقع ہرہ میں کبھی اور واقعات میں.
تو ہم تو ان سب پہ لعنت بھیجتے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہوگی. ہم نے تو ہمت دیکھ لو اپنے مجمع میں بیٹھ کے صحابہ کے قاتلوں پہ بھی لعنت کر رہے ہیں نا. صحابہ کے قبروں کو ڈھانے والوں پر بھی لعنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں, ساری بات دیکھ لو. پھر نہ کہنا کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے زیادہ کون مانے گا بھائی؟ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اب ٹھیک ہے نا, تو راستے ہزاروں ہیں راستے بنانے والوں کے لیے. سمجھ میں آگی بات؟ تو بس یہ ہمارا افتخار ہے کہ فلسطین کا مظلوم ہو تو پوری دنیا نے دیکھا. خالی باتیں جمع خرچ کرنے والے اور ہیں, میدان عمل میں نکل کر مظلوموں کی حمایت کرنے والے اور ہیں. یعنی خود تاریخ نے دیکھ لیا کہ بیت المقدس کے وارث ہیں کون, مسجد اقصی کے وارث ہیں کون. بس یہی تو اعلان ہے قیامت تک کے لیے, جو بیت المقدس کے وارث ہیں وہی تو حرمین شریفین کے بھی وارث ہیں. اطمینان رکھو, جس نے مسجد اقصی کی توہین کی وہ بھی باقی نہیں بچے گا, جس نے مسجد نبوی کی توہین کی وہ بھی باقی نہیں بچے گا, جس نے حرم خدا کی توہین کی وہ بھی باقی نہیں بچے گا, جس نے اہل بیت کی قبور کو ڈھایا وہ بھی باقی نہیں بچے گا, جس نے امہات المومنین کی قبروں کو ڈھایا وہ بھی نابود ہوگا, جس نے صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھایا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا. سمجھ میں آگی بات؟ دیکھ رہی ہے نا دنیا کیا وارث ہے کون. بڑے مسائل ہیں لوگوں کو, بین الاقوامی مسائل ہیں. کیسے مدد کرے فلسطینیوں کی طرح؟ سن لینا غور سے, ریکارڈ ہوئی ہے میری بات, ریکارڈ کرانا نہیں چاہتا ہوں. بڑے غور سے سننا بات کو. بڑے مسائل ہو رہے ہیں نا کہ فلسطینیوں کی مدد کیسے کی جائے, ہے نا. بین الاقوامی قوانین آ گئے. کیسے مدد کریں, کیسے جائیں, ان فلسطینیوں کی مدد کیسے کریں, کیسے قاسم اسرائیل سے لڑیں. ہاں بڑے مسائل ہیں تمہارے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے. جب عراق میں دستے اتارنے ہو, جب عراق میں فوجی بھیجنے ہو, جب عراق میں دہشت گرد بھیجنے ہو تو کوئی قانون نہیں آتا ہے. جب شام کو تباہ کرنے کے لیے فوجیں بھیجنی ہو کوئی قانون آنے نہیں آتا. جب شام کو تباہ کرنے کے لیے دہشت گردوں کو بھیجنا ہو کوئی قانون آنے نہیں آتا. جب یمنیوں کا قتل عام کرنا ہو سب اپنے دستے بھیجتے ہو. یعنی طے ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے دستے بھیجو گے, آدمی بھیجو گے, تو پوری دنیا کی اجازت ہے, تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا چاہو, یہ بے غیرت حکمران صبح سے شام تک چپڑ باتیں کر رہے ہیں. کوئی صلاح الدین طوفانی بنا ہوا نہیں. طوفانی نہیں, کیا ایوبی ہے, وہ طوفانی یاد رہتا ہے, ہمیں تو وہ زیادہ مشہور ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ صلاح الدین ایوبی کسی کو بنا رہے ہو, کسی کو کچھ بنا رہے ہو, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہو, بنائے جاؤ. وہ گھر میں بیٹھے وہ بندر کھائیں, اس کو ایک دن کی بادشاہت مل گئی. ڈیموکریسی آ گئی تھی جنگل میں کچھ دن کے لیے. کیا آ گئی تھی؟ ڈیموکریسی, جمہوریت آ گئی تھی. سب نے احتجاج کہ یہ کیا بات ہے, ہر بار شیر کو بادشاہ بنا دیتے ہو. ووٹنگ ہوگی, جس کو زیادہ ووٹ ملے گا وہ بادشاہ بنے گا. بندر کو مل گئے, اس سے زیادہ اچھل پھاند کوئی نہیں کر سکتا نا. بندر زیادہ اچھل پھاند کرتا ہے, اس نے زیادہ اچھل پھاند کی تو اس کو لوگوں نے صدر بنا دیا, جنگل کا بادشاہ بنا. جب بادشاہ بن گیا پہلا کیس ہو گیا. وہ لومڑی کی بچوں کو, کسی جانور کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے, کوئی جانور اغوا کر لیا, مسنگ پرسن میں چلا گیا, لاپتہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں جنگل میں بھی ہوتا ہے یہ سب. ویسے جنگلوں ہی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ کے ساتھ پتہ ہے میں آپ کو خوشامد نہیں کر رہا, یقین مانیں یہاں پڑھنے کا مزہ یہ کہ زبان کا مزہ آتا ہے. دوسری جگہوں پہ بعض جگہوں میں مجھے بڑی مشکل ہو جاتی ہے, لیکن یہاں میرے جملے ضائع نہیں جاتے. بس یہ اللہ کا کرم ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جنگلوں میں ہوتا ہے, یہ سارا کام جنگلوں میں ہوتا ہے. جہاں قانون وہ لاپتہ ہو گیا, وہ
روتے رواتے پہنچ گئے بندر کے پاس کہ بادشاہ سلام ہے. اب اس نے چھلانگیں مارنی شروع کی. ادھر سے گیا ادھر، اس درخت سے اس درخت سے گیا اس درخت، سارا دن چھلانگیں مار کر درختوں. شام کو تھکا کے بیٹھ گیا اپنی کرسی پہ. بھائی کیا ہوا؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ کم وقت دیکھ نہیں رہا تھا، صبح سے کتنی محنت کر رہا تھا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، سارے درختوں کو میں نے کھاد چھان لی، سارے درختوں پہ کودتا رہا. اتنی تو میں نے کوشش کر لی کہ ہماری اتنے برا نہیں، بندروں کی طرح کود رہے صبح سے شام تک. کبھی OIC میں کودتے جا کے، اب جا کے اقوام متحدہ میں کود رہے، کہہ رہے دیکھیں کتنی کوشش کر رہے. اسی کوشش میں دنیا خوش ہے، لیکن وہی خیانت، ہمیشہ کی خیانت جو ان کی مدد کر رہا ہے، ان کا نام لیتے ہوئے ان کو آگ لگ جاتی ہے. جب تک ہم تسلیم نہیں کرو گے نا، آج صفحہ تمہاری بھی شامت آ گئی ہے. جب تک مانو گے نہیں کہ کون حق کی مدد کرنے آتا ہے. آدمی کتنا ہی اختلاف صحیح، مظلوم کی مدد کرنے وہی آئے گا جس کا مولا، جس کا آقا ہر ایک کی مدد کرنے جاتا تھا. مسئلہ یہ ہے جن کی کھٹی میں ہے مظلوموں کی مدد کرنا، وہی مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور یہ دیکھے بغیر کرتے ہیں کہ کس مکتب کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے. دوسرا ہوتا تو یہ سوچتا نا کہ ہمارا کیا واسطہ، لیکن نہیں، مظلوم مظلوم ہے. یہ تو کلمہ گو بھائی ہیں ہمارے، یہ تو مسلمان بھائی ہیں. ہم نے تو یہاں تک سیکھا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ اگر ظلم ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو. کیوں؟ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے نہ مومن کہا نہ مسلم کہا. اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو نصیحت اور وصیت کرتے وقت کہا کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، اے میرے بیٹو، اے حسن حسین، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بن کے رہے. مذہب کا نام نہیں لیا مولا نے مذہب کا نام نہیں لیا. ظالم تمہارا بھائی بھی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. مظلوم تمہارے غیر مذہب بھی ہے، تمہارے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، جب بھی اس کے ساتھ ہے. مظلوم مظلوم ہے، اس لیے مظلوم کی حمایت کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا مظلوم کی حمایت کرتے وقت اس کا مذہب کیا ہے. یہی تو دنیا کی قوموں میں ہمیں ممتاز کر دیتی ہے چیز الگ، سب سے الگ کر دیتی ہے، سب سے ممتاز کر دیا. ہمارا امتیاز یہی ہے. دنیا حیران ہے کہ ان کو اتنا مارا گیا، ان کو اتنا قتل کیا گیا، یہی کھڑے ہیں، دوسرا تو کوئی بھی نہیں کھڑا. اور وہ بھی چلا چلا کر اعلان کر رہے ہیں، وہ بھی رکتے نہیں. فلسطینی بھی چیخ چیخ کر اعلان کرے کہ کون ہماری مدد کر رہا ہے، کون ہماری حمایت کر رہا ہے. یہ آپ کا مزدور میڈیا، نوکر میڈیا، ٹاؤٹ میڈیا نہ دے تو نہ دے. اس سے وقت کیا بنتا ہے؟ کسی کے منہ سے نہیں نکل رہی اصلی بات ہے نا، کسی کے منہ سے نہیں نکل رہی. وہ ایک کو صلاح الدین طوفانی بنا دیا، ایک کو صلاح الدین ایوبی بنا دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ جو بندروں کی طرح کودتے پھر رہے ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دیں. ایک صلوات کی رہے فرمائیے محمد آل محمد. آئیے 2-3 باتیں کرنی ہیں. یہ تو پہلا حصہ تھا، یہ میسج ضروری تھا حالات کے مطابق نا جو چل رہی صورتحال. یہ تو نہیں ہوتا نا میری تو بلکہ ایسی ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں برسوں سے سن رہے ہیں کہ اس کے بغیر میری بات آگے نہیں بڑھی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے اطراف میں کچھ ہو رہا ہو اور میں بے خبر بیٹھا رہوں، بے حصوں کی طرح وہ باتیں کروں ہی نہیں کہ جن کی ضرورت ہے آج بچوں کو جاننے کی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا یہ تو دے گا نہیں ہماری خبریں، تو یہ ہمارا میڈیا جا رہا ہے نا ساری دنیا میں، جا رہا ہے نا ساری دنیا میں. تو اس میڈیا کا فائدہ اٹھانا ہے، اس میڈیا سے نقصان تھوڑی پہنچانا ہے اپنی ملت کو. اس سے فائدہ اٹھانا سیکھو نا. یہ بڑے کام کی چیزیں اگر صحیح کام لیا جائے، اگر صحیح کام نہیں لوگے تو نقصان ہوگا بھائی. سیدھے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اے مومنو، اے ایمان لانے والوں، خبردار. یہاں عمومی حکم ہے، جو بھی ایمان لے آئے یا ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے ان سب سے حکم ہے خبردار شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا. شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے نہیں. یہ نہیں ہے، یعنی نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا. اگر کی تو معصیت ہوگی. امر نہیں کا یہ مطلب ہے نا کہ جسے اللہ سے روکا رک جاؤ. ایک ہے امر مولوی، ایک ہے امر ارشادی. امر مولوی ہوتا ہے کہ خبردار کیا تو گناہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا تھا.
ایک ہوتا ہے کہ یہ نہ کیجیے گا، جیسے کراہت میں بھی ہے نا کہ ہم نہ کیجیے مکروہ ہے لیکن اس کا گناہ نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے احکام ایسے جن کو ہمارے ارشاد کہتا بھائی وہاں نہیں جائیے گا، چلے گئے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کسی نے صحیح سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن کیا ہے یہ نہیں، یہ کون سی نہیں ہے؟ نہیں انل منکر والی، خبردار کیا تو اللہ کی معصیت، ٹھیک ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ بھائی سونے کی نہیں ہو رہی ہے، خدا کی بندو ایک دو آدمی کی آنکھیں بند ہو رہی، کیا کر رہے ہو؟ میں اپنا جگر خون کر کے آیا ہوں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات نہیں ہے بھائی، نیند آ رہی ہے گھر جا کے سو جا بھائی، میرے سامنے کیوں سو رہا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد علی۔ چلو آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی، ہمیں سیدھی سیدھی بات ہے، نیند آ رہی ہے گھر چلے جاؤ، یا کہ بیٹے کھانا کھانا، مجھے میرا دل خون ہو جاتا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں محنت کر کے آیا ہوں پڑھنے کے لیے، وہ سو رہا ہے میرے سامنے، جیسے کہہ رہا ہوں بس مولوی صاحب گھر جاؤ، کہاں جاؤں گا میں 2-3 گھنٹے پڑھوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد علی۔ بس یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ جس کے لیے امر بھی ہے، جس کے لیے نہیں۔ امر کہاں پر ہے؟ سورہ حج، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اور بس جو تعظیم کرتا ہے، عظمت دیتا ہے شاعر اللہ کو، تو یہ دلوں کی پاکیزگی کے سبب سے، بظاہر کیا ہے مبتدا خبر ہے، یہ نہیں بیچ میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، مگر کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات تو آ جاتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے پکڑ نہ لے کہ امر کا صیغہ تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یاد رکھیں کلام عرب میں مبتدا خبر بھی امر کے لیے کبھی کبھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں حکم کہاں سے آیا؟ کیونکہ وہاں نہیں آ گئی، نہیں کیا ہے امر کے مقابلے میں نہیں آ گئی، لہذا سورہ حج کی یہ آیت امر بن گئی۔ اب وہاں کیا تھا کہ بے حرمتی نہیں کرنا، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی تعظیم کرنا امر ہو گیا۔ جہاں بھی شاعر اللہ ہوں گے ان کی عظمت کی جائے، ان کو عظمت دی جائے گی، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، یہی مطلب ہے نا، احترام کیا جائے گا، جو متقی لوگ کرتے ہیں یہ احترام، یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ پروردگاری شاعر اللہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں 4 جگہ شاعر اللہ کا ذکر ہے، بس شاعر اللہ کا ذکر 4 آیات ہے، ایک امر، ایک نہیں، اور 2 جگہ بتایا گیا کہ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، مثال دی گئی۔ سب شاعر اللہ کا ذکر تو ہو نہیں سکتا نا، جمع ہے نا، شاعر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اور نقل صاحب اللہ مقام قبلہ اللہ مقام انیس کا ہے، تشریحی باقاعدہ کی ہے۔ یہ شاعر کس کی جمع ہے؟ شاعر کس کی جمع ہے؟ یہ جمع ہے شاعرہ کی، شاعرہ بروزن قبیلہ، سمجھ میں آگے؟ قبیلہ، قبائل، شاعرہ، شاعر، لیکن یہ مفرد کہیں استعمال نہیں ہوتا، اس کا مفرد کہیں عرب میں استعمال، جمع استعمال ہوتا ہے، بس مفرد ایک ہے جو استعمال نہیں ہوا۔ شاعرہ قبیلے میں، نشانی، علامت، قبیلہ نہیں، قبیلہ تو اس کے وزن پر ہے، شاعرہ کا معنی کیا ہے؟ علامت، کیا معنی ہے؟ علامت۔ ہم ترجمہ قرآن مجید میں کرتے ہیں کہ نشانی، اللہ کی نشانی، شاعر اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو، احترام کرو، اس کا مطلب ہے علامت۔ نشانی کچھ اور ہے، نشانی عربی میں کہتے ہیں آیت کو، عربی میں کیا بنے گی وہ؟ آیت۔ سورج آیت الہی، چاند آیت الہی، سیلاب، طوفان، بارش، نعمت، رحمت، غضب، سب آیات الہی۔ اللہ کا غضب آئے تو آیت الہی، اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو بھی آیت۔ پہاڑ کا سینہ شق ہو، ناقہ صالح نکل آئے، یہ بھی نشانی۔ اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے جس نے اس ناقے کی کوچن کاٹ ڈالی، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے نا۔ ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں بچوں کو بھی تاکہ ہمیشہ یاد رہے، آیت عام ہے، آیت ڈرانے والی بھی ہو سکتی ہے، آیت خوش کرنے والی بھی ہو سکتی ہے۔ تلک آیات اللہ، کائنات میں سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سردی گرمی سورج چاند ستارے آسمان، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی، یہ سمندروں کا چڑھنا سیلاب آنے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج کہنے لگنا چاند کہنے لگنا اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو نشانی آپ کو خوش کرنے والی بھی ہو سکتی ہے اور نشانی ڈرانے والی، لیکن شاعر تو ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام، نہیں، نشانی مطلب نہیں ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، کیونکہ میں نے بھی بتا دیا کہ نشانیاں تو دونوں ہو سکتی ہیں نا۔ تلک آیات اللہ، فرعون کو غرق کیا،
یہ بھی آیت ہے ہماری، فرعون کو غرق کرنا اور اس کے جسم کو بچا لینا، یہ کیا ہے ہماری نشانی، ہماری آیت ہے، یہ ہماری آیت ہے۔ اور پھر کسی کو کائنات کی سب سے بڑی آیت قرار دینا، کائنات کی سب سے بڑی نشانی، اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی نشانی کہ جو معرفت کی یہ پہلی سیڑھی پر ہی فیل ہو گیا وہ کہہ بیٹھا کہ یہی تو ہے، وہ آیت الکبریٰ، وہ آیت العظمیٰ۔ سمجھ میں آگی بات کسے کہہ رہا ہوں؟ اشارہ کافی ہے نا، بہت کہنا۔ وہ کہتے ہیں ہم پہچان گئے، تو کہاں سے پہچان گیا؟ جھوٹ بولتا ہے، پہچان گیا جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی نہیں پہچانا علی کو سوائے میرے یا اللہ۔ بس یہ معیار یاد رکھنا، یہ معیار یاد رکھنا، جو یہ کہتے میں پہچان گیا وہی تو علی ہے۔ وہ بس سمجھ لو کہ جاہل ہے، جانتا ہی نہیں، پہلی سیڑھی پہ فیل ہو گیا۔ علی کو نہ جاننا ہی تو ایمان ہے۔ یا حسین، ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کتنی آسان سی بات ہے، اس کو نہ پہچاننا ہی تو ایمان ہے۔ کون پہچان سکتا ہے اس کو؟ نہیں، بس معرفت کے میدان میں بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک منزل آئے گی کہہ بیٹھو کہ کچھ نہیں معلوم۔ تو ابھی تشریح کر دیتا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ عراقی 104 سال کی سن میں ان کا انتقال ہوا، اور اتنا بڑا عالم تھا جس کی 100 سال کی زندگی پڑھنے اور پڑھانے کی، ایک سینچری، ایک صدی پڑھایا ہے نا۔ لیکن اب ماشاءاللہ ان کو تو 100 سال پڑھنا پڑا نا، اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں پڑھے پڑھائے پیدا ہو گئے۔ ہاں، یہاں بھی اللہ کی نشانیاں بڑی بڑی پیدا ہو رہی ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر، شیعہ آبادیوں میں بھی بڑے بڑے آیت اللہ، بغیر پڑھے لکھے آیت اللہ، جو آیت اللہ کو گالیاں دیتا نظر آ جائے سمجھ لو کہ پیدائشی ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت؟ تمہیں کیا معلوم مرجعیت ہے کیا؟ خدا کی قسم، آج اگر انعدام جنت البقیع کا دن منایا جا رہا ہے، یہ یوم جنت البقیع زندہ ہے، اقصی زندہ ہے، فلسطین زندہ ہے، کربلا باقی، نجف باقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ طاہرین کا ہاتھ ان مراجع کے سروں پر ہے۔ جب کربلا سے 24 کلومیٹر دور رہ گیا تھا تاریخ کا بدترین دہشت گرد، 24 کلومیٹر، اور ایک ایک دن میں کتنے کتنے دھماکے ہو رہے تھے کربلا نجف میں، تو یہ نائبین امام تھے، تم نہیں تھے فٹ پاتھیوں، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دین بگاڑنے والوں تم نہیں تھے، یہ مرجعیت تھی جس نے حکم دیا تھا نکلو کربلا نجف کا دفاع کرو۔ کوئی ماں ایسی نہیں تھی جس کے بیٹے ہو اور اس نے گھر سے باہر نہ نکالا ہو۔ تمہارے حکم میں تمہاری بیوی نہیں آئی، تمہارے حکم میں تمہاری بیویاں لڑنے نہیں نکلیں گی، تم کس چکر میں ہو؟ تمہیں سب کو ہم پہچانتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جان دینا تو دور کی بات ہے، ماں نے اپنے بیٹے کو نکالا، پھر دنیا نے دیکھا کرشمہ مرجعیت کے حکم کا، ادھر زبان ہلی اور ادھر پناہ نہیں ملی، زمین نے دہشت گردوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا، زمین نے پناہ نہیں دی ان کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ سب جگہ ایسی کس کے حکم سے بات؟ یہ فٹ پاتھیوں کے حکم سے ہوا؟ کس کے حکم سے ہوا؟ یہ چپڑ چپڑ زبان چلانے والوں کی ذرا سی زبان کیا چلانی آ گئی؟ جو تمہیں مرجع کے خلاف بھونکتا نظر آ جائے سمجھ لو یہ سامراجی ایجنٹ ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ ہم دفاع نہیں کرتے مرجعیت کا، جس کا نائب ہے نا وہ امام زمانہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ آج ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا آج کلمہ پڑھ رہی ہے اسی نیابت کا، ساری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ نائب کی یہ طاقت ہے، غلام کی یہ طاقت ہے۔ تو جب آقا آئے گا تو جب آقا آئے گا تو کیا ہوگا؟ آقا کی طاقت کیا ہوگی جب غلام کی یہ طاقت؟ سمجھ میں آئی؟
چلیے بات کو اور آگے بڑھائیں، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ علامت سمجھ لیں، آیت الگ، علامت شعرہ علامت، شاعر علامات۔ علامت کس سے نکلا ہے؟ مفرد کیا ہے؟ علم۔ کیا ہے اس کا مفرد؟ علم۔ علم سے نکلا نا، علم جاننا، جس کو نہیں جانتے اس کا جاننا، اسے کہتے ہیں علم۔ یعنی شاعر اللہ کیا ہوا؟ اللہ تک پہنچنے کی علامات، نشانی نہیں۔ اب میں نے ترجمہ بدل دیا، علامات یعنی وہ علم جس سے اللہ تک پہنچا جائے، یعنی ایسی نشانی ہو جو علامت ہو اللہ تک پہنچنے کی۔ یہ میں نے شاعر کا ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے، نشانیاں کہیے، یہ عام ترجمہ ہے، خاص ترجمہ کیا ہو گیا؟ علامات۔ یہ میں سارے اسی لیے حوالے دیتا چلا جاتا ہوں۔ سید العلماء سید علی نقی صاحب، جن کو آپ نقل صاحب اللہ علیہ مقاموں کے نام سے جانتے، سمجھ میں آگیا؟ یہ ان نے پوری تشریح کی اس کی۔ خیر میں تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ یہاں تک ان کی تشریح کی، سمجھ میں آگئی بات؟ علامات علم سے۔ اب آئیے مسئلہ وہی ہے، پروردگار یہ علامات ہیں کیا؟ یہ شاعر اللہ ہیں کیا؟ تو مثال دی دو مثالیں دے کر بتائیں کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، من شاعر اللہ۔ صفا اور مروہ، بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی علامات میں سے ہیں، کل نہیں ہے، کل علامات نہیں، علامات میں سے ہیں، علامات میں سے ہیں، یعنی اور بھی علامات ہیں، اس کا مطلب ہے نا علامات۔ سورہ حج وہ تو 32 میں آئی تھی نا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اسی کی 36 میں آئے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ والبدن، بدن کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو، وہ جو حج پہ قربان کرتے ہیں، اور عید قربا پہ آپ یہاں قربان کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنتیں، سنتیں۔ شاباش، یہ یاد رکھا کرو نا، اسکول کالج میں کام آتی ہے باتیں۔ وہ جو کہتے ہیں نہیں عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، بقرعید میں کیا کرتا ہے؟ سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہی سنت ابراہیمی عبادت کس کی ہے؟ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی، قربت اللہ۔ یہی تو پروردگار سمجھا رہا ہے کہ اگر جنہوں نے میری راہ میں قربانیاں دی، اگر انہیں نکال کے آؤ گے تو عبادتیں منہ پہ مار دوں گا۔ انہیں بیچ سے نہ نکالنا، انہیں ہی بیچ سے نکالنے کے چکر میں واقع ہجرہ ہوا، مدینہ تاراج ہوا، مکہ تاراج ہوا۔ انہی کو نکالنے کے چکر میں پہلی بار ہجری 1220 میں مدینہ مکہ کو تباہ کیا گیا۔ انہی کو درمیان سے ہٹانے کے چکر میں ہجری 1344 ہجری کے حساب سے یاد رکھیے، یہ 100 سال ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ 1444 ہے نا، 42 ہے، چلے 2 سال رہ گئے، تقریباً 98 سال، صحیح ہے، 42 اور ہجری 1344 میں ہوا تھا، اب ہے 1442، ٹھیک ہے۔ اور اس حساب سے 1925، اس حساب سے آپ دیکھ لیجیے اب کتنے رہ گئے؟ 496 سال، ایسے ہی ہے نا، 96 سال، 98 سال، صدی ہونے والی ہے۔ لیکن انشاءاللہ میرا یقین یہ ہے کہ صدی پوری ہوگی نہیں ان کی۔ کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کچھ لوگوں کے حساب کتاب سے ان کے 1000 مہینے پورے ہو گئے، 1000 مہینے ان کے پورے ہو گئے، 1000 مہینے، اور اب کچھ ہونے والا ہے، آثار بھی ظاہر ہو گئے۔ گھبرانا مت، یہ طوفان ہی تو بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ یہ جو کچھ دنیا میں اور علی کے شیعوں خاص طور پہ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، خبردار الٹی سیدھی باتیں مت کرنا، اپنے یقین کو ڈاوا ڈول مت ہونے دینا۔ مصیبتیں جب حد میں پہنچے تو سمجھ لو کہ کوئی ظاہر ہونے والا ہے۔ اب یہ مصیبتیں اپنی انتہا پہ پہنچ رہی ہیں نا، مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا دنیا میں، نہیں رہا، بس تو خوش ہو، وہ دن آنے والے ہیں جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور یقین رکھو، یقین رکھو، یقین رکھو اس بات کا، جنت البقیع بھی تم تعمیر کرو گے، مسمار شدہ روضے بھی تم تعمیر کرو گے، مسجد اقصی میں نماز بھی ہم سب مل کر ادا کریں انشاءاللہ۔
انشاءاللہ کہہ دو بس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے؟ ان کو درمیان سے ہٹانا چاہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے نہیں ہٹانا. نہ عید نہ بقرعید نہ نماز، کوئی بھی تمہارا کچھ بھی پورا نہیں ہوگا. جاؤ، کچھ بھی پورا نہیں ہوگا. وہاں درود رکھ دیا نماز میں، اس کے بغیر مت جانا. نماز کچھ نہیں ہے، بھاگ جاؤ. اچھا وہاں تو لاحق اور ثابت کبھی نہیں لگا سکتے نماز کے درود میں. الگ سے جو درود پڑھتے ہیں اس میں تو لاحق ثابت لگا دیتے ہیں نا آگے پیچھے. وہاں تو مشکل ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. وہاں محمد وعلی آلہ اللہ ابراہیم وعلی آلہ. آگے نہیں پڑھو، پڑھو ہمت ہے تو پڑھ جاؤ. جیسے خطبہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہو اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے وعال ہی نکال دیتے ہو. ذرا نماز میں تو نکال کے بتا. متعصب مولوی، متعصب ملا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز میں بھی ایسی کہہ دیا کرنا. جب تجھے اتنی دشمنی ہے تو کر دے. جانتا نماز نہیں ہوگا، کیا پتا اندر اندر نہ کہتا ہوں، ہمیں کیا پتا. تو دشمنی کی کوئی حد تو ہوتی نہیں. لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہوگا کہ لوگ کہیں گے لو آلہ ہی تو کہانی، اس میں نماز نہیں ہوئی. سمجھ میں آگئی بات؟ کیا کیا جائے؟ یہ ہے ایسی چیز ہے، اس کا جاذبہ اور دافعہ اپنا ہے اہل بیت کے عشق کا. کوئی محبت میں گیا تو ایسا گیا اس کو اپنے سر کی بھی پرواہ نہیں ہے. جا شدت شدت شدت، عشق علی کی شدت ایسی ہے. اسی طرح بغض کی شدت بھی ایسی ہے کہ جہنم میں جلنا اس کو گوارا ہے. خود ہی کہتا ہے جہنم میں چلا جاؤں گا، علی کو نہیں مانوں گا. تو جا بھی، ہم بھی آمین کہتے ہیں شوق سے. جا صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. اب یہ ہو گیا یا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی علامات میں سے بتا دیا نا. حالانکہ اتنے بڑے پہاڑ تو نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. اب تو انہیں بھی ختم کر دیا گیا ہے نا. ان پہاڑیوں کو بھی قید کر دیا گیا ہے نا. آپ وہاں تک جائیں گے شیشے میں سے یوں دیکھ کر وہ بھی رو رہی ہوگی اندر. ایک تو اتنی اونچی اونچی بلڈنگ بنا کے اس کے چھوٹی چھوٹے سرے رہ کے نظر آتے تو دور سے اس کو بھی شیشے میں بند کر دیا. کوئی یہاں تک جائے. کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ بھائی مسلمانوں کے لیے خواہش ہے نا. مسلمانوں کے لیے خواہش کہ صفا مروہ پہ جائیں، صفا سے شروع کریں مروہ پہ جائیں، مروہ سے واپس صفا پہ آئیں. تو کون یہ چاہتا ہے کہ ان علامات تک نہ پہنچے؟ کون چاہتا ہے؟ یہود و نصارہ ہی چاہیں گے نا. لہذا حیت بدلتے چلے جاؤ، حلیہ بدلتے جاؤ، حلیہ بدلتے جاؤ، بدلتے جاؤ. وہ آنے والا آ رہا ہے جو ہر چیز کو اپنے اصلی مقام پہ رکھ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیے آگے. تو اتنے بڑے پہاڑ تو نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. صفا مروہ پہاڑی بھی کہہ سکتے ہیں چلو، ورنہ اونچے ٹیلے، دو اونچے ٹیلے. کیونکہ خاتون اتنے بڑی بڑی پہاڑیوں پر کیسے چڑھ سکتی تھی بھائی؟ جو نظر آئے جہاں تک جا سکتی تھی بھاگ کے گئی. وہاں تک جا کے دیکھا اس بی بی نے، اس پاک بی بی نے. اور اس کے بعد سامنے جو پہاڑی نظر آئی چھوٹی جس پر جا سکتی تھی وہاں تک جاتی تھی. دوڑ دوڑ کے جاتی تھی. کہیں تو کوئی پانی کا اثر کچھ ایسا قافلہ آتا جاتا کوئی نظر آ جائے. کچھ نہیں نظر آ رہا نا. بس اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ پہاڑ کا نہیں ہے. وہاں سارے پہاڑ اسی پتھر کے جس کے صفا مروہ، کوہ صفا کوہ مروہ بھی اسی پتھر کے، سب وہی پتھر ہے نا. نہیں، کمال ان پہاڑیوں کا نہیں ہے، کمال ان قدموں کا ہے. یعنی وہ قدم اتنے عظیم تھے، وہ قدم اتنے عظیم تھے، وہ قربانی اتنی عظیم تھی کہ اس بی بی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا دیا. ورنہ اتنے سارے مکے میں پہاڑ ہیں، جناب ابراہیم کہاں کہاں نہیں گئے ہوں گے، جناب حاجرہ کہاں کہاں نہیں گئی ہوں گی، یہ ہوگی نا. لیکن نہیں، ان دو کو کیوں؟ میری کنیز حاجرہ اس پہ اپنے بچے کے لیے دودھ تلاش کرنے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی. ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا. اچھا وہاں آپ صحیح تو نہیں کر رہی ہیں، صحیح کر نہیں کیا جیسے ہم کرتے جا کے صحیح کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایسا تو نہیں ہے. وہ تو بچے کے لیے پانی کے، بھائی یہی ہے تاریخ، یہی ہے قرآن. بچے کے لیے دوڑ رہی تھی، پانی مل جائے، پانی مل جائے. لیکن اللہ نے اسے اپنی عبادت بنایا کہ نہیں بنایا؟ ان کے اس چلنے کو
دو جملے سن لیجیے، ہم وقت کو دیکھتے جا رہے ہیں، اسی حساب سے انشاءاللہ ختم کر دیں گے بیان میں، اطمینان رکھیے. لیکن ایک بات تو مکمل ہو جائے نا، کم سے کم معلوم تو ہو جائے شاعر اللہ کہتے کسے ہیں، اور پھر معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو شاعر اللہ کی توہین کر رہا ہے، وہ کون بدبخت لوگ ہیں جو شاعر اللہ کی توہین کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ کو بتانے اللہ بھی نہیں کرے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی نیت، پہلی کون سی نیت؟ جب جناب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے، جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا دیکھیے واپس مڑ کے مت دیکھیے گا بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، کہ دل میں محبت آ جائے پھر واپس لے آیا. 70,000 انبیاء کی ماں ہے جناب سارہ، معلوم ہے نا؟ 70,000 انبیاء کی ماں. پتہ ہے نا کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب سارہ کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب. جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور وہ ہیں ان کے بیٹے ہیں بنی اسرائیل. ان کی نسل میں 70,000 نبی ہیں. لیکن بھائی سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال تمام عظمت کے ساتھ، سلام کے ساتھ، کیونکہ قربانیاں دی ہیں. جب کہا تھا نا چھوڑ کے آؤ، جناب ابراہیم حیران ہو کہ معبود میں کیا کروں، حاجرہ سے میرا اسماعیل ہوا ہے، کیا کروں؟ نہیں، جو کہتی ہے سارا مانو، کیونکہ سارا نے بڑی قربانیاں دی ہیں تمہارے لیے نا، بڑی قربانیاں دی ہیں، یاد مانو اس کی بات. جو چھوڑ کے اب جب آنے لگے موسیٰ میں آنکھوں میں آنسو، جناب حاجرہ حیران و پریشان. سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان آدم رات کے چڑیا بھی، کیونکہ پرندہ وہاں ہوتا ہے جہاں نیچے پانی ہے، سمجھو کچھ بھی نہیں. سورج پڑتا تھا ان سنگلاخ چٹانوں پہ اور ڈبل ٹمپریچر ہو جاتا تھا، کیونکہ گرم ہو جاتا تھا، لوہے کے پہاڑ گرم ہو جاتا تھا. اے حبیب اللہ، اے خلیل اللہ، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اے خلیل کہاں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ پوچھا. کیا پوچھا؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جناب ابراہیم نے دیکھے بغیر کہا حاجرہ میرے اللہ کا حکم، میرے رب کا حکم ہے کہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر جاؤ. آنسو بہنے لگے. جناب حاجرہ نے کہا جائیے، اطمینان سے جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے وہ پہلی نیت. اب بار بار قدم قدم پہ حاجرہ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں. اب جتنی بھی مشکلات پیش آئیں گی یہ سب اللہ کی راہ میں، کیونکہ پہلے کہہ دیا کہ صبر کروں گی، جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی صبر کروں گی. اس لیے اللہ نے اپنی بیوی کے کنیز کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے عبادت قرار دے. بس کیا کہا؟ جیسے اللہ کے رسول نے کنکریاں ماری تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب آپ نے کنکریاں نہیں ماری، جب آپ مار رہے تھے تو وہ کنکریاں ہم نے ماری ہیں، اللہ مار رہا تھا. بس یہاں بھی میری کنیز حاجرہ نے جو صحیح کی اپنے بچے کے لیے نہیں کی، میری خاطر یہ تکلیف گوارا کی. لہذا اے حاجرہ اب قیامت تک نہ عمرہ مکمل ہوگا نہ حج مکمل ہوگا جب تک تیرے عمل کو تکرار نہیں کرے گا انسان، جب تک تیرے عمل کو دہرائے گا نہیں. اب سمجھ میں کیوں علامت ہے؟ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. صفا مروہ کی یہ قدم مبارک ہے جناب حاجرہ کے. سمجھ میں آ گیا؟ جس کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے تھے. نسبت نسبت نسبت. ہر پہاڑ چومنے کے قابل نہیں ہے، ہر پہاڑ پہ صحیح نہیں ہوتی. یہ جواب بھی رکھ لو میرے بچوں. بازار سے لکڑی خرید لائے، بازار سے کپڑا خرید لائے، لکڑیوں کا تابوت بنا دیا، اوپر کپڑا چڑھا دیا، بانس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا، علم بنا دیا. یہی کہتے ہیں نا لوگ. اچھا اب یہاں ایک بڑا خطرہ، یہ میں اتنا جملہ پتہ ہے کہا میں نے 20. اب کسی نے بھی نکالا 15 سیکنڈ کا. چلا دیکھو مولانا کیا کہہ رہے ہیں. خدا کے بندو ہوش کرو، یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. علماء کے جملے اس طرح بیچ سے نکال کے ان کی پوری بات آگے پیچھے لائے، بس اتنی سی نکال لیں گے یہ 15 سیکنڈ. تو کہیں دیکھیے مولانا حسن دفعہ بول رہے نا، دیکھیے وہی بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں تابوت کو، یہ کہہ رہے ہیں علم کو، یہ کہہ رہے ہیں. ابھی میں نے بات کہا کہ پوری تو سنا، لوگوں کو بتا دو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ قوم کس حال میں ان کا احساس نہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جتنا انتشار پھیلا سکتے ہو پھیلا. شیعہ آبادیوں میں یہ منحوس گھس گئے ہیں اور صبح سے شام تک بچوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ، شیعہ تمہیں کیا ہو گیا؟
سیاح کے پڑھے لکھے شیعہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جاہل آتے تم پر حکومت کر کے چلے جاتے ہیں. کیسے لوگ ہو جو پیسہ خرچ کر کے جاہلوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہو؟ عجیب لوگ ہو. کیا معیار تھا تمہارا مجالس کا؟ کیا جواب دو گے علامہ رشید ترابی کی روح کو؟ خطیب اعظم سید محمد دہلوی، کس کس کا نام لوں، کیسے کیسے خاک نہیں رو، کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی جب وہ جاہلوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ہماری قوم نے جاہلوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا. خدا کے بندو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. ان بزرگوں کی روحوں کو پشیمان نہ کرو، اپنے پریشان نہ کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ آئے؟ سمجھ میں آ گئی تو نسبت کیا ہے؟ سنو. ہاں، جب تک مارکیٹ میں نہ کپڑا تھا، جب تک باس کی دکان پہ رکھی تھی لکڑی تھی، لے آیا نا. میں نے مثال یاد رکھنا صفا مروہ کی دی ہے، صحیح ہے نا؟ ساری پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑی بھی پتھر کی پہاڑی ہے، لیکن نہیں، نسبت ہوئی ہاجرہ کے قدموں سے. تو اللہ نے اسے کیا قرار دے دیا؟ شاعر اللہ، میری علامت ہے، میری نشانی ہے. صفا مروہ سارے پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں، دیکھنے میں اسی کے لیے ایک جیسے ہیں جس کے لیے سب ایک جیسے ہیں. اسی کے لیے جس کو سب اپنے جیسا نظر آتا ہے. تو اپنے ابا جیسا تو ہے نہیں، تو اپنے ابا جیسا ہے نہیں. کہتا ہے وہ ہم جیسے، وہ بھی سارے ہم جیسے. پتہ نہیں کس طرح کے جاہل لوگ ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ تھی لکڑی تھی، لے آیا نا، گھر لا کے پاک کیا ہے. کپڑا تھا، کپڑے کی دکان پر تھا، کپڑا تھا، لے آیا خرید کے، پاک کیا. علم بنانے والوں کو بھی نصیحت کرو، میرے بچے ہو سب، بہت احتیاط کرو غازی کا علم بنانے میں. ظاہری طہارت کا بھی بہت خیال کیا کرو. سارے کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن میرا کام ہے تکرار کرنا، بار بار نصیحت کرنا میرا کام. نہیں کروں گا تو میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں خبردار. بہت احتیاط کے ساتھ ان چیزوں میں کام لیا کرو. پاکیزگی کیوں؟ طاہرین کا مذہب ہے. کس کا مذہب ہے؟ طاہرین. و مطہرین کا خود بھی پاک ہے، جو ان سے مل جائے اس کو بھی پاک کر دیتے ہیں. تو بس ہمیشہ احتیاط سے کام لیجیے. ایسی چیزوں مقدسات ہیں، مقدسات مذاق نہیں ہے. جس کی مرضی اپنے مفاد کے لیے سامنے لے کر آ جائے، مذاق نہیں ہے. بہت مقدسات ہیں. لائے جب تک بازار میں تھا، کپڑا تھا، لیکن لے آیا نا. اس کو خاص صورت سے میری ماں بہنوں نے پاک کیا. اس پہ معصوم کا نام کاڑھا، اس پہ حسین لکھا، اس پہ عباس لکھا، کسی پہ علی اکبر لکھا، کسی پہ محمد لکھا، کسی پہ علی لکھا، کسی پہ فاطمہ کاڑھا، فاطمہ لکھا. اب نسبت دیکھ رہے ہو نا. اب جب یہ انداز میں بن کر آیا تو اسے نسبت نے اس قابل بنا دیا کہ ہم آگے بڑھ کر اسے چومیں، ہم آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب نسبتوں کا سلسلہ ہے. نسبتیں صفا مروہ سے اللہ نے بتایا. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں تمہیں، ورنہ پہاڑیاں ہیں نا. لیکن نہیں، اس بی بی کے، اس پاک بی بی کے قدموں نے اس کی نسبت نے کیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. آؤ دوسری مثال، والبدن جعلناہ لکم من شعائر اللہ. بدن قربانی کا جانور. بدن کسے کہتے ہیں؟ کوئی جو بات کر رہا تھا سنت ابراہیم. اس کا احترام کتنا ہے؟ کیوں سارے جانور تجھے ایک جیسے نہیں نظر آ رہے مولوی صاحب؟ ہر چیز تجھے ایک جیسی نظر آ رہی، لیکن تو بھی جانتا ہے کہ جب عید کی، بقرعید کی نیت سے کسی جانور کو قریب خرید کر لاؤ تو خبردار اس کی بے احترامی نہ کرو. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. یہ قربانی کا جانور کیا ہے؟ یاد رکھنا سورہ حج کی 36 میں آئے تھے. پہلے سارے بچے بھی اشاروں میں سمجھ جاتے تھے، اب پورا کھل کے سمجھانا پڑتی ہے کچھ بات. سورہ حج 36 میں آئے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اس قربانی کے جانور کو میں نے اپنی نشانی یا اللہ کی نشانی قرار دیا. جب اللہ کی نشانی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. سورہ مائدہ جو پڑھی میں نے دوسری ہے، خبردار مومنوں بے حرمتی نہ کرنا. شاعر اللہ کی سمجھ میں آ گیا. وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اور تعظیم کرنا، عظمت دینا، عزت دینا شاعر اللہ کو. تو ایک جانور جو منڈی میں جانور تھا، لیکن جب عید الاضحیٰ کی نیت سے، بقرعید پہ قربان کرنے کی نیت سے اس جانور کو لایا تو وہ تعظیم کے
رکھ رہے ہیں، کوئی مہندی لگا رہا ہے، مولوی کو غصہ نہیں آ رہا، سمجھتے ہو نا اصطلاح کو؟ ملا کو غصہ نہیں آ رہا، مہندی لگاؤ، ہار بناؤ، جو بھی کرو، کیوں کہتا نہیں نہیں شاعر اللہ ہے؟ بدبخت، تجھے یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ قربانی کا جانور جو مجاز ہے، مجاز حقیقت نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقی وہ تھا جو اسماعیل کے لیے آیا تھا، سمجھ میں آ گئی بات؟ حقیقی وہ تھا، اب اس کی یاد بناؤ قیامت تک، جو یاد میں آئے بنایا جائے، وہ جانور نہیں ہے، اس جانور کی شبیہ ہے، وہ جانور تو نہیں ہے نا، وہ جانور نہیں بلکہ اس جانور کی شبیہ ہے۔ کتنا احترام شبیہ کا، عظمت دو، تعظیم کرو، عزت کرو، تکریم کرو، تکلیف نہ دو، بے حرمتی نہ کرو۔ یہ زندہ جانور کی بتا رہے پروردگار، یا ذبح ہونے کے بعد وہ زندہ کس کی؟ ذبح کرنے کے بعد تو کھا جاؤ، ذبح کرنے کے بعد تو کھا جاتے ہیں نا بھائی، کھلا دیتے ہو، کھا لیتے ہو، ختم ہو گئی بات۔ کس کا احترام ہے؟ زندہ چلتے پھرتے جانور کے احترام کا حکم دے رہا ہے۔ سارے شاعر اللہ نے دو بتائے، ایک جمادات، ایک حیوانات، ان سے بتا دیا کہ ان سے سمجھ لو کہ جب جمادات اور حیوانات کے احترام کا اتنا حکم دے رہا ہوں، تو جو مجسم دین ہو، جو میں نے کہا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں، بس دو جملے ختم کر رہا ہوں بیان کو، جو مجسم دین ہو، یہ میں نے تھوڑی کہا، میں تو مصرع پڑھوں گا، خدا کا شکر ہے وہ زندہ نہیں، اس کی FIR کٹ جاتی ہے۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا ہزاروں راستے، گھبراتے کیوں ہو؟ اور کئیوں کو نہیں پتا ہوگا، پھر شاعر کا نام لے لو، شاعر کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، وہ جا کے فوراً FIR کٹوا گئے معین الدین چشتی کی، کہ FIR کاٹو۔ کیا اس نے شرک کیا؟ کیا شرک کیا؟ وہ کہتا ہے کہ شاست حسین، بادشاست حسین، چلو یہاں تک تو میں نے مان لیا، مولوی کہہ گئے ادھر تک تو میں نے مان لیا، چلو جیسے اس کا شبادشاہ ہوگا، میرا نہیں ہے، لیکن آگے کہہ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، دین است حسین، اس سے بڑا شرک کر رہا ہے، دین پناہ است حسین، حسین نے دین کا پناہ دی، حسین دین ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے میرے دادے کو بھی برا کہا، تیسرے مصرے میں میرے پردادا کو برا کہا، سرداد نہ داد دست در دست یزید، تکلیف حسین کی تعریف کی نہیں ہے، تکلیف یزید پر لعنت برس نہیں ہے۔ اسی لیے تو امیر یزید کہتے ہیں نکلے تھے، اب لاکھ پردے ڈالو، ساری دنیا نے پہچان لیا کہ تمہارا امیر کون ہے اور ہمارا امیر کون۔ پچھلے محرم میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا، ابھی اور بڑے بڑے بلے باہر آئیں گے، اطمینان نہ، ابھی محرم آنے تو دیکھو کتنے بڑے بڑے بلے باہر آتے ہیں۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ گھبراتے نہیں ہیں؟ علی کے شیعہ ہو کے گھبرانا نہیں کبھی، جو لاوارث ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے۔ خدا کی قسم ہر قدم پہ امام زمانہ نے تمہاری مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جو کچھ بھی ہوا سب ماضی میں، اگر تمہارا امام تمہاری پشت پہ نہ ہوتا تو مصیبتیں اور دشمن تمہیں روند کے گزر گیا ہوتا۔ تو یقین محکم رکھو، سمجھ میں آ گئی بات؟ چوتھے مصرے میں اس نے کیا کہہ دیا؟ ایک تو ان کے پردادے کو یزید کو برا بلا کہہ دیا، جس کو یہ امیر یزید کہتے ہیں، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کبھرا ہے۔ اب بتاؤ آج کہتا تو FIR کٹتی کہ نہیں کٹتی؟ کٹتی نا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو سن لو ایجنسی کے لوگوں، زیادہ آگے بڑھو گے تو FIR ادھر نہیں، علامہ اقبال کو بھی کاٹنی پڑے گی۔ ہاں، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، علامہ اقبال نے بہرہا در خاک خو غلطی دیاس پس بنا لا الہ کر دیناس۔ کہا تو اقبال کی FIR
وہ بھی شکر ادا کرتا ہوگا کہ پہلے مر گیا. زندہ ہوتا تو بھی اس کی بھی FIR کٹوا رہے ہوتے. تو لچنا مت زیادہ پھنس جاؤ کہ تمہارے بڑے بڑوں کی FIR کٹ جائیں گے. ہم کٹوائیں گے, جائیں گے بھائی اس نے بھی یہ کہا جو تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو, اس نے بھی یہ کہا. اور سنا صرف یہی کا اقبال نے واپس لے آیا آپ کو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. رشتہ آئین حق زنجیر پاست, ایک قصیدہ لکھا ہے نا معصوم کونین کی شان میں, جو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ابھی تک جو پورا یاد ہے اس میں بہت پڑا ہے, لیکن 2 شعر آخری سن لیجیے بس. جہاں قصیدہ ختم کرتا ہے وہاں کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس فرمان جناب مصطفیٰ. کہتا ہے یہ اللہ کا دین میرے پیروں کی زنجیر بن گیا. اللہ کا دین میرے پیروں کی زنجیر بن گیا اور مجھے پاس فرمان جناب مصطفیٰ ہے. پاس کا کیا مطلب ہے؟ لحاظ. یہ اقبال کہہ رہے ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, غور سے سن لیو مولوی. یہ میں FIR کٹوا رہا ہوں نام لے کے, اب جا کے کٹوا. وہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس فرمان جناب مصطفیٰ. لحاظ ہے مجھے لحاظ ہے حضور کے فرمان کا, ورنہ میں کیا کرتا. سنو اقبال کیا کہتا ہے, ورنہ گردے تربتش گردیدمی سجدے ہاں بر خاک پاشیدمی. ورنہ میں اقبال یہ کرتا کہ قبر زہرا کا طواف کرتا رہتا اور سجدے برساتا رہتا. کیا کرتا؟ قبر فاطمہ کا طواف کرتا رہتا اور اس میں سجدے خاک پاشیدمی, اس پر سجدے برساتا رہتا. یہ ہے علامہ اقبال. وہ جاہل ملا, تجھے کچھ بھی نہیں پتا, تجھے معلوم ہی کچھ نہیں کہ کون کون سند لینے جاتا تھا حسین و حسن کے دروازے پہ. کون کون جاتا تھا کہ سند غلامی لکھوا کے دے. وہ جاہل ملا, تجھے معلوم ہی نہیں کہ جب اس دوش ختمی مرتبت پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب دیکھتے تھے حسنین کو تو کہتے تھے کتنی بہترین سواری ہے. اور یہ صحابہ ہی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول جواب دیتا تھا, یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے, یہ کہو کتنے اچھے سوار. اور جاہل ملا, تجھے نہیں معلوم کہ حضور کے ناقے کے قدموں کی حیثیت کیا ہے. حضور کے ناقے کے قدموں کی حیثیت کیا ہے؟ سن, تو خود پڑھتا ہے مگر تیری توجہ نہیں ہوتی ہے. جب حضور کی سواری مدینے میں داخل ہوئی تھی پہلی بار, سب بے چین تھے نا, میرے مہمان بنے, میرے مہمان بنے, میرے مہمان بنے, بے چین تھے نا سارے. حضور کس کا دل توڑے, کس کا دل رکھے. تو حضور جو بھی کام کرتے ہیں وہی کے علاوہ تو نہیں کرتے نا. تو حضور نے چھوڑ دی ڈوری, خود اتر آئے کہ جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا وہیں میرا قیام. اب لوگوں کی توجہ کس طرف ہے, حضور کی طرف یا ناقے کی طرف؟ اور خدا کے بندو ناقے کی طرف. اور ملا شرک ہو گیا. ابھی تک تو حضور سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, اب ناقے کے پیچھے چل پڑے تو حضور کو ٹوک دینے تھے, کیسے لوگ وہ جانور کے پیچھے جا رہے ہو. اس ملا کو نہیں معلوم, پڑھ دیتا ہے مگر اسے پتہ نہیں. وہ ہمارے عباس زیدی صاحب مرحوم کے اللہ مقام اللہ کو کروڑ کروڑ جنت سے, پھر ایسے موقع کے 4 مصرے مجھے یاد آ جاتے ہیں. اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتہ نہیں, توجہ سے سنیے, اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتہ نہیں, بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے, تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. لکھا سب خود ہی تو کہہ رہا ہے. اب سب کی توجہ ناقے کے قدموں کی طرف کہ کہاں یہ قدم مبارک رکیں گے. جانتا ہے کہ جہاں یہ قدم رکیں گے قیامت تک کے لیے وہ جگہ کتنی مبارک بن جائے گی. تو اب جو ہاتھ کا مرکز کیا ہے, ناقے کے قدم ہے نا.
اور خدمت بھی کرتے ہوں گے اس ناطے کی سب. مدینے کے لوگ دوڑ دوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا پسندیدہ غذا لاتے ہوں گے, ان کو زیادہ بہتر معلوم تھا ناقے کو کیا پسند ہے, تاکہ میرے گھر پہ ٹھہر جائے, میرے گھر پہ ٹھہر جائے. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ گیا؟ تو کتنے عظیم ہے اس ناقے کے قدم, کتنے عظیم ہے اس کے قدموں کے نشان, جس کو فالو کر رہے ہیں سارے مسلمان مدینے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں دعا کرتے ہوئے, یہ قدم میرے گھر کے سامنے ٹکے, یہ قدم میرے سامنے گھر کے سامنے ٹکے. تو اللہ کے بندو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور کے ناقے کے قدم اتنے عظیم اور مبارک ہو, اور جن شہزادوں کے لیے, جن بچوں کے لیے حضور خود ناقہ بن جائے. ان کے گھروں کو جلایا جائے, ان کے گھروں کو لوٹا جائے, ان کے ساتھ رہنے والوں کو مارا جائے, ان کا قتل عام کیا جائے, ان کے گھروں کو برباد کیا جائے, ان کے محلوں کو لوٹا جائے, ان کے گھروں کو لوٹا جائے, ان کے محلوں کو بلڈوز کر دیا جائے. ایسے ہی ہے نا, صرف اہل بیت کی قبریں تباہ کرنے کے لیے ان ملعونوں نے 7,000 صحابہ کرام کی قبروں کو اٹھایا. ان ملعونوں نے امہات المومنین کی قبروں کو اٹھایا. اور امہات المومنین بھی کون؟ خود ان سے نام پوچھ لینا کون کون اس میں شامل. ان سب کی قبریں بس نشان ہے, ابھی کہا تھا چھوٹا سا ہے, ناچیز متاجر بار گیا, آپ نے یقین سب جا چکے, جو نہیں جا چکے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق دے. چھوٹا سا تھا, وہاں پر سے لکھا ہے امہات المومنین. قبر کا کوئی نشان نہیں, کچھ پتھر سب چندے پڑے, دل خون کے آنسو روتا ہے. اس میں شہدائے احد, اس میں جناب عاتقہ, جناب صفیہ, جناب ملبنین, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, جناب عقیل ابن ابی طالب, جناب عثمان بن مظعون. کہیں مطعون لکھا ہے لیکن زوئی کے ساتھ. یہ پہلے غالباً وہ ہیں جن کو دفنایا گیا وہاں بقیع میں, یعنی مہاجرین جو آئے تھے 3 ہجری میں غالباً, اس لیے کہ ہر جگہ جگہ الگ مختلف روایت ہیں, میں ان کے اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتا. اور پھر خلیفہ ثالث جو بڑھا دیا گیا بعد میں, وہ تمام تاریخوں میں, میں کوئی اپنی تاریخ سے تو پڑھ نہیں رہا, سب تاریخوں میں بڑھا دیا گیا اس بقیع کے حصے کو, تو وہ بھی وہاں موجود ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورا نام لے دیا میں نے, کہیں گے دیکھا دشمنی میں نام نہیں لیا تھا. نہیں, ہماری دشمنی نہیں ہے صاحب. ارے کیا بہترین وقت میں نے نام لیا, سرکار صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کو دیکھ کے میں نے کہا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ روایت تشریف لا رہے ہیں. بہت پرانے آپ جانتے ہیں, میں آپ پوری قوم آپ کو ہماری جانتی ہے, اور اردو میں آپ کا نام صاحب. اچھا, میں نے جب مجلس شروع کی تھی وہ حصہ وہیں میں ختم کر دیتا ہوں. اب مجلس کو جب میں نے شروع کیا تھا, میں نے اب یہ بھی بیٹھے ہو کہ میرا ساتھ دیں گے, یہ ہمیشہ ہم پر الزام لگتا ہے صحابہ کو نہیں مانتے, یہی ہے نا. میں نے مجلس یہاں سے شروع کی تھی کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھایا ان پر لعنت. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے امہات المومنین کی قبروں کو ڈھایا ان پر بھی لعنت. یہ سب میں پڑھ چکا, صرف تکرار کے لیے تاکہ یاد دہانی کرا دوں کہ میں نے یہیں سے مجلس کا آغاز کیا. ایسا نہ کرو, ایسا ظلم ہم پر نہ کرو. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ان کی عظمت کو؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن صرف کیا تھا وہ جو میں نے شروع کیا, یہ فلسطین پہ کبھی ظلم نہ کر پاتے اگر ہمیں تقسیم نہ کر دیتے, مسجد اقصی پہ کبھی قبضہ نہ کر پاتے جو میں یہ سب باتیں شروع میں کر چکا کہ ہر جگہ دستے بھیجتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے دستے بھیجو, فوجی بھیجو, دہشت گرد بھیجو, فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں. یہ خلاصہ کر دیا میں نے 1 منٹ میں. اپنی جواب پوری مجلس سے, تاکہ میرے بزرگان جو یہاں تشریف لائیں ان کو معلوم ہو جائے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا. میں یہی کرتا رہا ہوں پوری مجلس میں کہ جن لوگوں نے شاعر اللہ کا احترام نہیں کیا ان کے چہروں کو بے نقاب کر رہا ہوں. یہ شاعر اللہ ہے نا, ذالک من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جہاں دلوں کی پاکیزگی ہے وہ شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے. جنہوں نے تابعین کے دور میں ہی واقعی ہررا بفا کر دیا, تابعین اور طبع تابعین کے دور میں مدینے کو تاراج کیا, مکے کو تاراج کیا, وہ کیا احترام کریں گے؟ وہ کیا احترام کریں گے؟ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا مدینے کے ساتھ. تاریخ یہی کہاں کا بغض انہیں کہاں نکالا,
تو 60,000 صحابہ کرام جو میں بتا رہا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کی قبروں کو ڈھانے کے لیے انہوں نے 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھایا. انہی نے جیتے رہو. بہت اچھا شعر پڑھا تم نے, بہت اچھا شعر پڑھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. آگے بات. اور 7 سے لے کے 11 تک نام مجھے بھول یاد ہے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے نام. اور جس نے 7 لکھا اس نے 7 نام لکھے, جس نے 9 لکھا جنرل بکر سے 9 کے نام لکھے, اور جس نے 11 لکھے اس نے 11 کے. آخری جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ جو 61 ہجری میں جن کا انتقال امہات المؤمنین میں سے آخری. یہ سب کی قبریں نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں قبریں اب نہیں ہے نا, کچھ نہیں. انصاف سے بتاؤ, ایک انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے. مصر فتح کیا مسلمانوں نے, فتح کیا مصر, فتح کیا. احرام مصر کیوں نہیں ڈھا دیا؟ ابو الہول کا مجسمہ کیوں نہیں گرا دیا؟ اسٹوپا یہ بدھا کے مجسمے دنیا میں کیوں نہیں گرا دیا؟ وہ بھائی وہ عبادت سے زیادہ آگے بڑھ کر انسانی ترقی کے آثار بن گئے نا, آثار قدیمہ میں چلے گئے. ان کو دیکھ کے اس زمانے کے حالات, اس زمانے کی عبادت یہ سب کی تحقیق ہوتی. ورنہ اسے صحابہ کرام نے تو فتح کیا تھا نا مصر کو, تو حکم دے دیا ہوتا کہ بھائی تباہ کر دو ان کو. نہیں, ہاں جہاں سے فساد ہوا, اگر مسجد زرار سے بھی ہوا تو مسجد زرار کو بٹھایا گیا نا, وہ الگ بات. لیکن عمومی عبادت خانوں کو تو عبادت کے نشانوں کو تو نہیں گرایا. یہ آج والے زیادہ سمجھدار ہو گئے. اچھا, اور ایک عجیب تاریخ ہے, عجیب تاریخ. آخری جملے میں کرتا ہوں مسائل سے پہلے. عجیب تاریخ ہے, اٹھا کے پڑھو. جب ان کی تلوار چلی مسلمانوں کے خلاف چلی, جب ان کی بندوق چلی مسلمانوں کے خلاف چلی. چیلنج کر رہا ہوں پوری تاریخ میں بتا دو کب یہ کافروں سے لڑے, کب یہ یہودیوں سے لڑے, کب یہ عیسائیوں سے لڑے. کل بھی ان کے دوست تھے, آج بھی ان کے دوست ہیں. بس آج یہ کہ چہروں سے نقابیں اترتی چلی جا رہی ہے. فلسطینیوں کے پاک لہو نے سب کو بے نقاب کر دیا ہے نا, ان کے مقدس لہو نے سب کو بے نقاب کر دیا. ہم چلا رہے تھے, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب سمجھ میں آ گیا کس کے دوست میں. جب یہ لڑے, جب مارا, تو پوری تاریخ یہاں سے کربلا تک چلی جائے گی. اس لیے لوگوں کو برا لگتا ہے جب ہم یزید نہیں, جب ہم کہتے ہیں یزیدیت. بعض لوگ سب کو تھوڑی کیوں برا لگتا ہے, کسی لیے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ کام ہوگا وہ یزید کی سنت پہ عمل کرے. نہ آل رسول کے گھروں کو جلایا گیا ہوتا. کربلا میں ان کے خیمے گھر ہیں نا ان کے, جن میں اتنی ہمت تھی کہ آل رسول کے خیموں کو جلا دیں. ان بدبختوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں. ابھی مغرب پڑھیں گے, عصر پڑھی ہے, سر کاٹا ہے, اور آل رسول کو لوٹنے کے بعد ابھی مغرب جماعت سے پڑھیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آل رسول ہے. آل رسول, جس رسول نے احترام اور عزت کرنا سکھایا کہ بزرگوں کا احترام, قوم کے بڑوں کا احترام بچوں میں جاتا ہے, وہ رسول اسی لیے تو بتا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد میرے قرابت داروں کا خیال کرنا, میرے بچوں کا خیال کرنا, میرے اہل بیت کا خیال کرنا. کیسا کیسا اجر دیا, سمجھ میں آ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں یزید. جب یہ کردار سامنے آئے سمجھ لو یزیدیت. یہ وہی تسلسل چلا رہا ہے یزیدیت. وہی کبھی کبھی دل کی آواز باہر آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے دل سے, امیر یزید کی صورت میں آتی ہے آواز. سنی نا دنیا میں آئی نا, بہت دل کی آواز. یزید حکومت کر رہا تھا, اس لیے یزیدیت, اس لیے یزید. یہ سب یزیدیت. آل رسول کے خیموں کو جلا دیا. ان کے لیے بقی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کون سا خوف تھا یا اللہ کا نظام کہ گنبد خضرا بچا ہوا ہے. آج بھی ان ملموں کے میں انٹرویو سن چکا ہوں کہ جیسی فرصت ملے گی پہلی فرصت میں گنبد خضرا کو ڈھائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے تمہاری عمارتیں ڈھہ جائیں گی, تمہارے محل ڈھہ جائیں گے. اسی لیے تم یہود و نصارہ کو قریب سے قریب لا چکے ہو, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنوں ہی کو تو مدینہ مکہ میں بھی داخل کر چکے ہو تعمیراتی کمپنیوں کی آڑ میں. سب جانتے نہیں, بے خبر نہیں, لیکن اطمینان رکھو, بس وہ وقت قریب آ رہا ہے. اقصیٰ کی آزادی نہیں بلکہ مقامات مقدسہ حرمین شریفین بھی تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتے ہیں. میں نے ہر جگہ ایک دعا کرائی ہے, یہاں نہیں ہر جگہ. یہ نہ سمجھنا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ دعا ہمارے مراجع نے بھی یہ دعا کی ہے.
جب فلسطینی وقت ملا تھا ہمارے مناظر سے تو ہمارے مناظر نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ عنقریب ہم سب ساتھ مل کر مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے. ہم سب مل کر ادا کریں, سب اقصی میں نماز ادا کریں. ہمارا ہے قبل اول, ہمارے ہمیں زندہ رکھنا ہے, اس مسئلے کو مرنے نہیں دینا. اسی میں تمہاری بقا ہے. بے حس نہ بن جانا دوسروں کے لیے, اور حکمرانوں کی طرح بے غیرت نہ بن جانا. پہلے کہہ چکا ہوں, حکمران الگ ہے, عوام الگ ہے. امت کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے کہ نہیں بتاؤ انسان سے. سارے مسلمان ایک طرف اور یہ بدبخت خائن حکمران ایک طرف. اس وقت بھی یہی تھا. سب بڑے طبقات ایک طرف تھے, رسول کا نواسہ ایک طرف تھا. رسول کا نواسہ تھا. علامت ہے نا, آپ جانتے ہیں بقی میں جسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. کچھ کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ نہیں جناب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن بھارت علامت ہے نا, 4 ائمہ تحریر کی قبریں ہیں نا, 4 ائمہ تھے, عباس بن عبد المطلب, اور اس کے ساتھ بالکل تھوڑا سا آگے چل کے ازواج مطہرات کہ جناب آصفہ جناب عائشہ ہے. سب ہاتھ نہیں کانپے ان کے, قدم نہیں ڈگمگائے, کسی کتنی صفاقیت کے ساتھ انہیں ڈھا دیا. جانتے ہیں روزوں کو ڈھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزوں کو ڈھانے کا مطلب یہ بغض اندر کا ہوتا ہے کہ اگر ان کے گھر ہوتے تو ہم اسی طرح جلا دیتے, اس طرح ڈھا دیتی. اندر کا بغض, یہ اندر کی نفرت نکل کر آ رہی تھی. نہیں سمجھ میں آتا تھا کسی کو جب ہم پہلے کہتے تھے کہ آل رسول کو لوٹا گیا, ان کے خیموں کو لوٹ کر آگ لگائی گئی, رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی, انہیں بے پردہ کیا گیا, ان کے بازو میں رسن باندھی گئی, انہیں کشا بازاروں میں پھرایا گیا. کوفے اور شام کے لوگ کہتے تھے لوگ مبالغہ کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا, اب آج سمجھ میں آ گیا. جو آج کے دور میں یہ کر سکتے کہ معصوم بچیوں کا قتل عام کریں, بقی کو ڈھائیں, حرم کی توہین کریں, حرم میں خون بہائیں, تو پھر کیا انہوں نے کربلا میں یہ نہیں کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل کیا ہوگا. اتنے شکل و قلب تھے کہ 4 سال کی بچی دوڑ رہی تھی, خیمے سے نکل کے بابا بابا کرتی. ایک ظالم نے اس بچی کو پکڑ کر تماچے مارے تھے, اس کے کانوں سے بالیاں کھینچی تھی, اس کے کانوں سے اتاری نہیں تھی, کھینچی تھی. اس بچی کے کانوں سے لہو بہنے لگا. جانتے نا کون؟ حسین کے سینے پر سونے والی سکی. کہاں جائے؟ خیمے جل گئے, خط لٹ گئے. باپ کا لاشا سامنے بے گور و کفن, چچا کا لاشا ساحل پہ, بھائی کا لاشا گنجے شہیدہ میں. کہاں جائے یہ بچی؟ دیکھ رہی ہے کہ ماں بہنوں پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی, بس دوڑ رہی ہے قتل گاہ کی طرف. حمید بن مسلم یزیدی فوج کا راوی ہے, وہ نقل کرتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہو, کانوں سے لہو بہتا ہو, دوڑ رہی تھی قتل گاہ کی طرف. میں تیزی سے آگے بڑھا کہ اس بچی کے دامن کی آگ ہو جاؤں. وہ ڈر کے خوف زدہ کے پیچھے نکلا, خبردار ہو عربی, مجھے ہاتھ مت لگا, میں رسول ذاتی ہوں, میں سیدانی ہوں, مجھے ہاتھ مت لگا. کہتے میں رک گیا. میں نے کہا نہیں بیوی, میں تو تیرے دامن کی لگی ہوئی آگ بجھانا چاہتا ہوں. کہ اگر احسان کرنا چاہتا ہے, اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس ایک کام کر, مجھے نجف کا راستہ بتا. وہ حیران ہو کر کہتا ہے نجف, بی بی نجف میں تیرا کون ہے؟ تو میرا دادا ہے کرار. اس سے شکایت کروں گی جا کے. جب رات ہو چکی, آخری جملے سن لیجیے. لوٹا جا چکا, خیموں کو برباد کیا جا چکا, جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں سے زینب نے کچھ سمیٹا, کچھ ٹکڑے ایک جگہ بچھائے, بکھرے ہوئے بیوی بچوں کو جمع کیا, دیکھا کچھ بچے نہیں ملتے. ام کلثوم کو, شہزادی ام کلثوم کو ساتھ لیا, تلاش میں نکلی ثانیہ زہرا. کچھ دور گئی تھی قتل گاہ کی طرف. 2 معصوم بچے ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے سو رہے تھے. اب جو اٹھانا چاہا, دونوں کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. جانتے ہو کیا ہوا؟ جب لوٹ مار ہوئی, یہ معصوم پیاسے بچے دوڑے قتل گاہ کی طرف. پیاس کا غلبہ ہوا, اپنے ہاتھوں سے ریت کو کھودنا شروع کیا. جب نیچے سے نرم اور گیلی ریت نکلی, دونوں اپنے رخسار رکھ کے لیٹ گئے تاکہ وہ تری ان کو محسوس
شہید ہو گئے. بس عزادارو ان دونوں کی لاشوں کو زینب ابن کلثوم نے قتل گاہ میں پہنچایا. آگے بڑھی, کیا دیکھا؟ سکینہ آواز دیتی جا رہی ہے, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. مقتل میں ایک لاش سے آواز آئی, آہستہ آہستہ بہن زینب آہستہ, ابھی ابھی میری بچی سوئی ہے. زینب اس آواز کی سمت میں گئی تو کیا دیکھا؟ بے سر کا لاشا, پامال ہوا لاشا. سکینہ سینے پہ سر رکھ کے اطمینان سے سو رہی ہے. شانہ پکڑ کر ہلایا. بچی کہتی ہے پھپھی اماں مجھے بابا کے سینے پر رہنے دو. پوچھا میری بچی بس اتنا بتا دے تو نے پہچانا کیسے یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ ارے دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے لاش کو, یا لباس سے یا سر سے. اس لاش کا سر بھی نہیں, لباس بھی پامال ہو چکا, بدن خاک سے یکساں ہو چکا. تو نے پہچانا کیسے تیرے بابا کا لاشا ہے؟ بچی کہتی ہے پھپھی اماں جب میں قتل گاہ میں دوڑ رہی تھی آوازیں دے رہی تھی بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو. اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی میرے پاس آ جا, میں اس طرف لیٹا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.